اس میں اپنا واقعہ بیان کرنا اس وقت لازمی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں خود اپنے آپ سے عبرت لیتا ہوں۔ میرے ساتھ حضرت نے کتنی شفقت کی اور کتنی وہ اٹھائی۔ میں دور حدیث میں پڑھ رہا تھا، دور حدیث کا سال ختم ہوا میرا، یہاں میرا ایک ساتھی بھی بیٹھا ہوا ہے دور حدیث کا، مولانا احتشام الحق صاحب۔ سن 1989 کا زمانہ تھا یہ، پہلی ملاقات 1989 میں، زیارت میری حضرت کی 1989 میں ہوئی۔ تو ہمارے ہاں بنوری ٹاؤن میں مہمان آتے تھے، مولانا بنوری رحمہ اللہ نے ایک کمرہ رکھا تھا مہمان خانے کے نام سے، دار الضیوف۔ تو وہاں حضرت بنوری رحمہ اللہ کی خواہش یہ تھی، اور ایسا ہوتا بھی تھا، کہ جتنے بھی بڑے عالم ہیں، مشائخ ہیں، وہ آئیں تو بنوری ٹاؤن کے اندر اسی مہمان خانے کے اندر رات گزارتے تھے، 2 دن 3 دن 4 دن، جتنے بھی۔ کوئی باہر جاتا تھا، کوئی باہر سے آتا تھا، کوئی بیرونی اندرونی ملک کراچی آتا تھا۔ تو ہمارے نوشہرہ کے تھے ایک مخدوم تھے، پروفیسر صاحب احمد عبد الرحمن صدیقی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، پہلی ملاقات وہاں پر ہوئی تھی، ان سے باتیں ہوئی، چونکہ جہانگیر اور نوشہرہ قریب ہیں تو زیادہ پوچھ پاچھ ہوئی، تعارف بھی ہوا، کچھ ایسی چیزیں تھی جو ان کی بھی دیکھی ہوئی تھی، میری بھی۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ مولانا ہے مدنی رحمہ اللہ جو اس وقت انتقال کر گئے ہیں، اس وقت حیات تھے، اس سن 1989 کی بات ہے، بہادرآباد میں ان کے ہاں بہت بڑے بڑے مشائخ آئے ہیں، اور حضرت صوفی اقبال صاحب جو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل ہیں، وہ بھی آئے ہیں، آپ میں جائیں تاکہ میں آپ کو ان سے ملوا دوں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں اور دوسرا ساتھی نیاز محمد جو بلوچستان کے تھے، لورالائی کے، ہم دونوں گئے، ہم نے تراویح پڑھی، پھر ان سے آپ سے ملاقات ہوئی، پھر تراویح کے بعد تراویح حضرت مولانا ہے مدنی رحمہ اللہ جو ہمارے استاذ تھے، درجہ ثانی ہے کہ ان کے صاحبزادے نے پڑھائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمہ اللہ بیٹھے اور مختصر بات فرماتے تھے، اور حضرت کے خلفاء حضرت شیخ رحمہ اللہ کے وہ سارے وہاں پر آتے تھے، اعتکاف ہوتا تھا۔ تو مجھے صدیقی صاحب نے یہ بتایا کہ میں آپ کو صوفی اقبال صاحب سے ملواتا بھی ہوں، وہ بڑے جری تھے، زبردست آدمی تھے، تو اور پھر بیعت بھی کراتا ہوں۔ تو جب وہاں ہم نے دیکھا وہ حضرت صوفی اقبال صاحب بات فرما رہے تھے، تو اس مجمع کے اندر جس طرح یہ مجمع ہے، حضرت صوفی اقبال صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے، زمین کے اوپر پیچھے تکیہ تھا، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے، اور ہم پیچھے طالب علم تھے تو ہم سب سے آخر میں بیٹھے۔ تو حضرت صوفی صاحب جب بات فرماتے تھے تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھتے تھے کہ ہاں مفتی صاحب ایسا ہے نا؟ تو حضرت مفتی صاحب تائید میں سر مبارک ہلاتے، اور اسی طرح پگڑی سر پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی جس طرح اب ہے، لیکن اس وقت جوانی تھی کہ ہاں ایسا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے، بڑی پس منظر ہے، کیوں پوچھتے تھے حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ بہرحال ہم حیران تھے دور بیٹھے ہوئے کہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہیں، یہ مفتی صاحب کون ہیں جس سے حضرت صوفی صاحب پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو صوفی صاحب کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے یوں سر اٹھایا تو حضرت مفتی صاحب پر نظر پڑی، اس لیے کہ جب انہوں نے سر ہلایا، سر کو حرکت دی، تو میں جان گیا کہ حضرت مفتی صاحب یہ۔ تو اس وقت جیسے ہی پہلی نظر پڑی تو میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں نے کئی خواب دیکھے تھے، تو مجھے تعبیر یہ بتلائی گئی تھی بیعت کے بارے میں، اور پھر آخر میں جو قریب میں جو خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ حضرت سے میں بیعت ہو جاؤں۔ تو اسی وقت حضرت صوفی اقبال صاحب نے، حضرت صدیقی صاحب نے مجھے، جب بات ختم ہوئی حضرت صوفی اقبال صاحب کی، حضرت سے میں نے مصافحہ اس مجلس میں نہیں کیا۔ اس وقت وہ صدیقی صاحب مجھے ہاتھ سے پکڑ کر لے گئے، صوفی صاحب سے ملایا۔ حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ تو
انہوں نے گاؤں کے متعلق پوچھا. وہ گاؤں میں بڑے عالم تھے ہمارے مولانا لطف اللہ صاحب پشاوری رحمہ اللہ، جو مولانا بن نور رحمہ اللہ کے دوست تھے، بڑے خاص. بنیادی طور پہ جو مدرسہ حضرت بن نور رحمہ اللہ نے شروع کیا تو یہ ساتھ تھے. مولانا لطف اللہ پشاوری جو ہمارے گاؤں کے ہیں اور میرے سسر کے ماموں ہیں. تو وہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمہ اللہ جو ابھی پہلے متمم تھے، ان کا انتقال ہوا، وہ ہمارے استاذ تھے، ان کے بھی استاذ تھے. وہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے مولانا لطف اللہ پشاوری رحمہ اللہ نے مسلم شریف پڑھائی تھی. بہرحال ان کے صاحبزادے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا ہدایت اللہ صاحب کیسے ہیں اور قاری افضال اللہ صاحب کیسے ہیں. تو میں نے کہا حضرت ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو کہنے لگا کہ ہاں اچھا. پھر وہ بات ہوئی تو صدیقی صاحب مجھے زبردستی پکڑے ہوئے جو ہے وہ سیڑھیاں تھی وہاں بادر آباد میں جہاں پر کمرہ تھا حضرت صوفی اقبال صاحب کا، سیڑھیاں چڑھتی تھی لکڑی کی، تو اس پہ چڑھانے لگے تو میں پیچھے کی طرف زور لگا. وہ مجھے کہتے کہ میں تمہیں بیعت کراتا ہوں، تم پیچھے زور لگاتے ہو کیوں؟ میں نے کہا میں ابھی بیعت نہیں ہوتا، بعد میں سوچوں گا. تو میں نے جان چھوڑایا ان سے. تو پتہ نہیں یہ میرے دل کی سختی تھی یا کیا وجہ تھی کہ اس وقت بیعت نہیں ہوا. حضرت اللہ جل شانہ نے قسمت کے اندر یہی لکھا تھا، لیکن حضرت بے دل مطمئن ہوا. یہ زیارت ہوئی. پھر اس کے 2-3 سال بعد راولپنڈی کے اندر حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کی مسجد میں وہاں پر اعتکاف ہوتا تھا. میں اپنے استاد محترم مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہیں، جوہانسبرگ میں پڑھاتے ہیں دارالعلوم زکریا میں، ان سے ملنے جاتا تھا. وہ میرے بڑے مشفق استاذ تھے اور بہت ذہین تھے، بہت ذہین تھے. تو مجھے ویسے محبت تھی قابلیت اور ذہانت کی بنیاد پر بھی، حالانکہ میں ایسا آدمی تھا کہ بالکل یعنی تنہائی پسند کرتا ہوں اور لوگوں سے ملنا جلنا یہ زیادہ اس میری طبیعت میں نہیں ہوتی. لیکن حضرت کی پاس کبھی کبھی جاتا تھا ملنے کے لیے. میں ملنے گیا تو رمضان کا مہینہ تھا. تو حضرت مفتی رضا الحق صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہاں راولپنڈی کے اندر مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کے یہاں بڑے بڑے مشائخ آئے ہیں اور مفتی محمود صاحب بھی تشریف لائے. مفتی محمود صاحب سے مراد محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ ہے، جن کی فتاوی محمودیہ، وہ مفتی محمود صاحب نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد. وہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے. تو فرمایا کہ وہ تشریف لائے اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ کوہاٹ اور ہنگو کی طرف حضرت شیخ رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ ہیں. تو حضرت کا نام لیا کہ وہ بھی تشریف لائے ہیں اور ساتھ ساتھ سیٹ پہ وہ یہ تو بعد میں بتایا کہ وہاں جانا ہے. میں نے کہا ضرور جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ کل دوبندی کے اندر فلاں دکان پہ آ جاؤ، میں وہاں بیٹھا رہوں گا. جب میں صبح آیا تو حضرت پہلے پہنچے تھے، ہم دونوں بس میں چڑھے، سیٹ پہ بیٹھ گئے. تو حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت کے بارے میں بتایا کہ یہ حضرت کے ایسے خلیفہ ہیں کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے اور بیعت ہوتے ہی ان کو اجازت دی. یہ واقعہ تو انہوں نے یہاں تفصیلی بیان بھی کیا تھا. وہ بھی آئے ہیں اور مفتی محمود صاحب سے ان کا تعلق تھا بیعت کا، مفتی رضا الحق صاحب سے، تو وہ بھی آئے ہیں. جب ہم گئے تو مفتی محمود صاحب پھر نہیں آئے تھے. اور حضرت کی عادت مبارک اس زمانے میں یہ تھی کہ رمضان کے 20 دن اپنے کربوغ شریف میں ہوتے تھے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر اعتکاف کے لیے مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کے ہاں گئے ہوئے تھے. تو وہاں ہم گئے، ہمیں الگ کمرہ دیا گیا. اس وقت میری ملاقات حضرت سے ہوئی. میں نے مصافحہ کیا. جب مصافحہ کیا تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے پوچھا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتا دیا. تو فرمایا کہ ابھی افطاری ہوگی تو افطاری میں تم میرے ساتھ بیٹھنا. تو میں افطاری میں ساتھ بیٹھ گیا. پھر فرمایا کہ کھانے میں میرے ساتھ بیٹھنا، کھانے میں ساتھ بیٹھ گیا. پھر فرمایا کہ جب تک تم یہاں ہو تو سحری اور کھانے میں اور افطاری میں میرے ساتھ بیٹھ جایا کرو. حضرت اعتکاف میں تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے کے اندر بھی حضرت کا درس ہوتا تھا، قرآن پاک سے درس دیتے تھے. جو درس ہم نے سنا تو حضرت بہت دل تکاتے تھے درس کے اندر،
وہ ذکر جہری کے اوپر ہو رہا تھا، قرآن پاک سے دلائل حضرت بیان فرما رہے تھے۔ بہرحال ہم تو 2 رات وہیں رہ کر یا 1 رات پھر مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم واپس آ رہے تھے تو میں واپس آ گیا، لیکن جب رخصت ہوتے وقت حضرت نے فرمایا کہ تم ہمارے گاؤں آ جاؤ کربوغا شریف۔ تو پھر میں اسی سال اپریل کی 8 تاریخ تھی، شوال کا 6واں دن تھا، میں کربوغا شریف گیا، میرے ساتھ دوسرا ساتھی بھی تھا۔ ہم وہاں پر گئے، پورا دن حضرت نے ہمارے ساتھ اپنے آپ کو دکھایا، پورا دن یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ اس کے یہ وہ ہے، ہمارے گھر ہیں، یہ پہاڑی پر لے گئے، مختلف جگہوں میں لے گئے۔ کھانا ہم نے کھایا، گندم کی کٹائی ہوئی تھی ایک جگہ، تو اسی زمین کے اندر ہم بیٹھ گئے، وہاں پر کھایا گیا۔ اور حضرت کے ایک چچا زاد تھے مولانا رفیق صاحب نے، تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ حضرت کے ہاں یہ طریقہ ہے، اب بھی ہے، اور پہلے تو بہت زیادہ تھا، شاید اب بھی ہے، کہ اگر حضرت کے پاس کوئی مہمان ہوتا اور حضرت کے خاندان والوں کے دوسرے گھر والوں کے ساتھ، یعنی کسی مرد کے ساتھ ملاقات ہوتی کسی صاحب سے، تو وہ کھانا اور چائے وغیرہ کھلاتے پلاتے پھر اس کے بعد حضرت سے ملواتے۔ تو وہ کھانے کا انتظام بھی انہوں نے کیا تھا مولانا رفیق صاحب نے۔ اس وقت وہ عالم نہیں تھے، پڑھے نہیں تھے، پھر بعد میں حضرت کے پاس انہوں نے پڑھا۔ تو بہرحال پھر جب وہ واپس آئے، کتب خانہ دکھایا، ساری چیزیں دکھائیں، تو میں نے کہا کہ حضرت میں بیعت ہوتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے ساتھی ہو، بیعت کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا نہیں، میں اپنی اصلاح کی خاطر بیعت ہوتا۔ تو میرا دل اس سے پہلے بہت بڑے بڑے حضرات بنوری ٹاؤن آئے تھے، کسی سے بیعت ہونے کو اندر سے چاہت نہیں ہوتی تھی، یہاں پر ہو رہی تھی۔ میں نے بہت اصرار کیا، پھر حضرت نے کتب خانہ بٹھایا، پھر بیعت ہوا۔ اس کے بعد مجھے بیان کرنا نہیں آتا تھا کہ بیان کس طریقے سے کیا جاتا ہے، بولنا نہیں آتا تھا۔ حضرت زبردستی جو ہے وہ کہتے کہ دعا کراؤ، بیان کراؤ، تو زبردستی بٹھاتے تو ڈر ڈر کے کچھ الفاظ کہتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ کاش زبان تیری ہوتی اور دل میرا ہوتا۔ میرے دل کے اندر جو کچھ ہے میں تیری زبان سے کہلواتا، اس لیے کہ میری زبان بہت تیز ہے۔ اس زمانے کے اندر تو بہت ہی تیز حضرت بولتے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا چھوٹا، میں اس کو کربوغا شریف لے گیا تھا، تو وہ میرا بھائی اندر مجلس میں نہیں بیٹھتا تھا، وہ باہر بیٹھتا تھا۔ مسجد کی پرانی مسجد تھی، دارالعلوم زکریا دارالایمان اس وقت نہیں تھا، وہ باہر بیٹھتا تھا۔ اس سے کسی ہمارے ساتھی نے پوچھا، مولانا عبدالحکیم صاحب کے صاحبزادے ہیں عبدالحلیم بنو کے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اندر کیوں نہیں بیٹھتے بیان سننے کے لیے؟ اس نے کہا کہ میں اردو تو میں سمجھتا نہیں ہوں، تو اردو خدا سے نہ پوئے گم اور مفتی سے پختوم نہ پوئے گم نہ پارا دن دا مفتی سے پختوم نہ پوئے گم نہ پارا دن، وہ نہیں سنتا تھا۔ اس کے عجیب لطیفے۔ اس نے پھر کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی وہ یہاں بیان بھی کرتا ہے، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، تم سنتے نہیں۔ اس نے کہا دادا خپل ارچا خپل لین دے، یار یہ ہر کسی کا اپنا اپنا لین ہے، وہ اس میں جا رہا ہے، میں اس طرف جا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ اصلاح کی جگہ ہے، لوگ کتنے دور سے آتے ہیں، میری ابھی بھی شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے دن ہو گئے تھے، 5ویں دن یا 6ٹھے دن وہ آیا تھا، اور چلے کے لیے آیا ہوں، ابھی شادی ہوئی ہے، چلے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ بیٹھا ہوا تو وہ کڑا تھا، یہ نیچے سے اس کو دیکھتا ہے جس طریقے سے آدمی کسی درخت میں دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے تو ہما تو پاگل کاری، تو مجھے پاگل دکھائی دیتا ہے کہ تیری ابھی شادی ہوئی پھر۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ جب میں آتا تھا تو حضرت چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت کے والد صاحب رحمہ اللہ اور بھائی بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت کے والد صاحب جب میں رخصت ہو رہا تھا چلہ گزار کے تو وہ رو رہے تھے، تو میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ میں نے کہا یہ ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان حضرات کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو رخصت ہوتے وقت پھر ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ تو
بہت زیادہ تکایا، ہدایہ دیتے تھے، مختلف قسم کی چیزیں آتی تھی تو حضرت مجھے دیتے تھے کسی طریقے سے کہ آدمی ہٹے نہیں. اس لیے میں یہ محبتیں دیکھ کر اور حضرت کے کام کی ترتیب کو دیکھ کر ذہن کے اندر اللہ پاک نے بٹھا دیا. اللہ پاک نے سر آنکھیں دی ہیں، دماغ ہے سر کے اندر ہوتا ہے تو آدمی جانتا ہے، جانور بھی جانتا ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس کی طرف آتا ہے. تو کتا بھی جب آدمی اس کو پالتا ہے، خوراک دیتا ہے تو اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا. تو پھر میں نے، حضرت نے ایک دفعہ کہا کہ کاش میرے ساتھ کوئی ایسا ساتھی ہوتا جو میرا ساتھ دے ہمیشہ کے لیے. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ میں اٹھ تو رہا ہوں لیکن کہیں جذباتی تو نہیں ہوں. تو میں نے اپنے جذبات کو خوب پرکھا کہ نہیں، جذباتی نہیں ہوں. تو پھر اس کے بعد کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ ہوں میں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے آخر دم تک حضرت کے ساتھ رکھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد میں حضرت کے ساتھ سفر میں، حضر میں، تنہائی میں، راتوں کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمرے کے اندر ہم سوئے ہیں تو حضرت کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک ساتھی کی بڑی فکر ہوتی، اور جب بھی کسی کی بات کی میرے ساتھ تو میرے سامنے ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، وہ تم سے یہ محبت کرتا ہے، تم سے بھی محبت کرتا ہے، فلاں سے بھی کرتا ہے، فلاں سے بھی کرتا ہے. کبھی بھی تنہائی کی مجلس میں میں نے حضرت سے کسی کی برائی نہیں سنی. تو بہت زیادہ تکاتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ جل شانہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں اور اللہ پاک اس جماعت کو اس طریقے سے رکھے. میں آپ حضرات سے یہ باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ شیطان کبھی انسان کے دل کے اندر مختلف قسم کی باتیں ڈالتا ہے. حسد پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہو جاتی ہے دو بندوں کے درمیان میں. یہ آگے چلا گیا، میں کیوں آگے نہ چلوں؟ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اللہ جل شانہ آپ کو وہ عزت دے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں آئے گا. آپ سے کوئی عزت چھیننا چاہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عزت دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا، لوگوں کے بھی نہیں. حاسدین حسد کرتے ہوں گے. میرے ساتھ مدرسے کے اندر ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہاں پر دو حضرات حسد کرتے تھے. پہلے میرے دوست تھے، پھر حسد کرنے لگے. مجھے حضرت سے میں نے سنا تھا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی حسد کرے، دشمنی کرے تو دو کام کیا کرو. تو اس پر میں نے عمل کیا تھا. وہ دو کام یہ کہ ایک تو اس کے لیے دعا کرو جو تمہارے ساتھ حسد کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو صحت مند رکھ، اس کو مال عطا فرما، اس کی ضرورتیں پوری فرما، اس کو خوشیاں زندگی کی دکھا. یعنی جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں ہیں وہ کر لیا کرو. اور دوسری یہ کہ کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو. تو میں نے ان دونوں باتوں کو اپنایا. ظاہر ہے کہ دل کے اوپر آرے چل رہے تھے. اس کی وجہ یہ کہ وہ میرے ساتھ نہیں وہ کرتے تھے. پہلے میرے گھر آتے تھے، چائے کھانا پانی بھی ہوتا تھا، پھر اس کے بعد حسد کرنے لگے کتاب کی وجہ سے. تو اور میں پھر یہ کرتا تھا، وہ سلام بھی کبھی کبھی نہیں لیتے تھے، لیکن یہ دو کام کرتا تھا. تو اللہ جل شانہ نے مجھے جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا. میں نے وہ دیکھ لیا. میں اس کی تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتا.